بار ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں. ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ خدا ہے، تو اس کے مفہوم سمجھنے میں کیا دقت ہوگی اور اس کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ لیکن جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ پھر مجھ سے متفق ہوں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی، بلکہ یہ کہ اس کا صحیح مفہوم. دنیا کے سیاح اور مغربی محققین اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے نقوش قدم تک دکھائی نہیں دیے اور وہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے قطعاً ناآشنا ابتدائی دور جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اگرچہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور انداز معیشت اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے، بائیں ہمہ ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی، اور وہ یہ کہ جہاں اس قسم کی ہستی کا احساس ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور یا تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں، اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا خدا دوسرے قبیلے کے خدا سے مختلف اور ہر مذہب کا معبود دوسرے مذاہب کے معبود سے جداگانہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی اور رحیم بھی وہی، یہ حقیقت سے بے خبری کی دلیل اور فریب تخیل یا دانستہ تلویث ہے. یہودیوں کا یہوہ، عیسائیوں کا فادر، ہندو دھرم کا ایشور یا ان کے ویدانت کا پرماتما، مجوسیوں کا یزداں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور قرآن کا اللہ ان سب سے الگ ہے. یہ اس لیے کہ ان مذاہب کے بانیوں نے، جنہیں ہم زمرہ انبیاء کرام علیہم السلام میں شمار کر سکتے ہیں، اگرچہ انبیاء کو دین کا بانی نہیں بلکہ دین خداوندی کے پہنچانے والے کہا جائے گا، انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات و تصورات کی آمیزش ہو گئی، اور اس طرح مختلف مذاہب کے خدا نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکہ خدا کے حقیقی اور منزہ تصور سے بھی جداگانہ تصور کے پیکر بن گئے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون 6/101، یعنی یہ لوگ خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اور خدا کا تصور وہی صحیح ہو سکتا ہے جسے اس نے خود پیش کیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب تک خدا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آتا، اس لفظ کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا، دین کی بنیاد ہی استوار نہیں ہو سکتی. لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لفظ کا مفہوم کیا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے الحمدللہ میں کہا تھا کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے پہلے الف لام ال لگا دیا جائے تو اس کے معنی ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت بلند ترین درجے کی، غائب درجے کی، انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ اس میں توحید بھی ہوتی ہے کہ اس کے سوا اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی.
اس لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہے الہ، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ دیکھیے یہ وہی بات ہوگی کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اب دیکھیے کہ الہ کے بنیادی معنی کیا ہیں۔ الہ کا مادہ ہے الف لام سے، اور اس میں بنیادی طور پر ذیل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا اسے پناہ دینا، دوسرے متحیر ہونا، تیسرے بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اور چوتھے جو بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا، یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کرنا۔ تو الہ کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقتدار، صاحب اختیار۔ اقتدار اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ لہذا جب ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے معنی ہوں گے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اب یہ جو خصوصیت ہے جسے آپ الوہیت کہہ لیجئے، یعنی صاحب اقتدار ہونا، حاکم ہونا، وہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، خدا کے سوا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر اختصاص پایا گیا، تو اس میں توحید کا کس قدر گہرا مقصد سامنے آ گیا، اور اس سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے۔ یہ اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ ذات خداوندی کے متعلق تو ہمارے قیاس اور خیال اور گمان اور وہم میں بھی کچھ نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا لا تدرکہ الابصار 6/104۔ انسانی بصیرت، انسانی فکر، انسانی آنکھیں تو ایک طرف رہی، اس کی بصیرت اور اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پہ کچھ نہیں معلوم کر سکتی۔ از خود جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کے متعلق وہی کچھ ہم جان سکتے ہیں، اس سے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے۔ لہذا الہ کے جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، تو اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی محکومیت اختیار کی جائے گی، کسی اور کی محکومیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے دنیا میں جتنے بھی بظاہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کہلا سکتا، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا ان سب سے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، خواہ وہ کفار ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، ان سب کے متعلق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا 2/137۔ اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا، ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اس کی محکومیت کس طرح سے اختیار کی جائے گی؟ یہ چیز ہے جو اصل دین ہے۔ اس نے کہا ہے کہ محکومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی، محکومیت قوانین کی اختیار کی جائے گی، احکام کی اختیار کی جائے گی۔ خدا کے الہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے لیے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا کے لیے ہے،
دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے حکم یا اپنے قانون کا محکوم بنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دعوے کو مانتا ہے یا اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ خدا نے اسی لیے کہا ہے لا یشرک فی حکمہ ہی احدا، خدا نے اپنے حق حکومت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کے یہ احکام و قوانین کہ جو اس کی اس جسے ہم کہیں گے الوہیت کے مظہر ہیں، وہ قوانین جو ہیں، وہ احکام جو ہیں، وہ اقدار جو ہیں، وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں، اور یہی چیز ایمان اور کفر میں مابہل امتیاز ہے۔ چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/45۔ جو شخص بھی خدا کے نازل کردہ قوانین و احکام و اقدار کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی محکومیت اختیار نہیں کرتا، ان کے مطابق فیصلے نہیں دیتا، تو یاد رکھیے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مومن یا ایمان لانے والا وہ ہے جو صرف خدا کو الہ مانے، یعنی صاحب اقتدار مانے، صرف اس کے عطا کردہ نازل کردہ قوانین و احکام کی محکومیت اختیار کرے۔ اس کے سوا اگر کسی اور کی بھی محکومیت اختیار کی، کسی اور کو صاحب اقتدار مان لیا، تو وہ حقیقت میں اسے الہ مان لینا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے وہ اللہ الہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیں گے۔ تو اللہ کا نام یا اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنا اور اس کی صفت الوہیت کے اندر، اقتدار کے اندر کسی اور کو شامل کرنا، یہ شرک ہوگا، خدا پر ایمان نہیں ہوگا، اس کی توحید نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یورپ کی قوموں کو لیجئے، ان میں چند ایک ایکسیپشن کے سوا ہر شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ وی بلیو ان گاڈ، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم ان کے اس ایمان کو ایمان نہیں مانتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں نظام حکومت وہ رائج کر رکھا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ایک فرد کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ ڈکٹیٹر کہہ لیں، جسے پرانے زمانے میں بادشاہت یا ملوکیت کہا جاتا تھا، اور خواہ وہ لوگ انسانوں کے کسی ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ مغربی میں نہیں بلکہ آج تو ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا۔ اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، یعنی دعویٰ یہ کرنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن نظام حکومت انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع رکھنا، اور اس باب میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے، یعنی ایک شخص کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون، جن کو قانون بنانے والوں میں اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن تو اس کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے، وہ ایک شخص کے قوانین ہوں، اکثریت کے قوانین ہوں، بلکہ تمام انسانوں کے مل کر متفق علیہ قوانین ہوں، وہ اس کو تو